السلام علیکم، میں نائمہ پھر حاضر ہوں انبیاء سیریز ایپیسوڈ 4 لے کر۔ آج ہم جو رسول نبی کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ آج ہم ان کے واقعے کے بارے میں جانیں گے اور تفصیل سے جانیں گے، تو بنے رہیے گا میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کے ساتھ۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تفصیلی واقعات شروع کرتے ہیں، اور بہت دلچسپ واقعہ ہے اور آپ کی پسند۔ حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام کے بعد 3 نبی کے بعد آپ کا چوتھا مقام ہے۔ آپ چوتھے نبی ہیں اس دنیا میں جو بھیجے گئے، اور آپ جو ہیں خصوصاً آپ کو جو ہے کفار کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کو مومنین کی طرف جو ہے بھیجا گیا تھا رسول بنا کر، اور شریعت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، لیکن آپ کو جو ہے کفار کی طرف جو سب سے پہلے رسول بھیجا گیا رسول کو، وہ آپ کو بھیجا گیا کفار کی طرف۔ تب کفار تھے تو آپ کو جو بھیجا گیا، اور آپ نے بہت زیادہ اذیتیں سہی، اور کافی عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن اس میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اور قرآن شریف میں آپ کا بہت ہی زیادہ تذکرہ ہے، بہت تفصیل سے قرآن شریف میں آپ کا تذکرہ کئی مقامات پہ آیا ہے، کئی جگہ آیا ہے پورے قرآن شریف میں۔ اور 29واں پارہ جو ہے قرآن شریف کا، جو 29واں پارہ ہے سورہ نوح، اس میں جو ہے پورے پارے میں یہ جو ہے آپ کے تذکرہ، یہ پوری پارہ جو ہے آخر تک آپ ہی کے واقعات سے بھرا ہے، آیتوں سے بھرا ہے۔ سورہ نوح پورا 29واں پارے میں ہے، اور جو ہے اور جگہ بھی آپ کا تذکرہ آیا ہے، جیسے میں قرآن شریف سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صفات، سورہ کیا کہتے ہیں سورہ انبیاء اور سورہ قمر، ایسے ہی سوروں میں آپ کا تذکرہ جو ہے تفصیل سے آیا ہے۔ اور آپ نے اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے تبلیغ کی، اور آپ بہت کافی عرصے تک تبلیغ کرتے رہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اور جو ہے آپ نے جو ہے جو ان لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیے، اذیتیں دی، آپ کو ذہنی اذیتیں بھی، جسمانی اذیتیں بھی، آپ کا مذاق بھی اڑایا گیا، تو آپ نے سب بہت تحمل سے، اور تو آپ نے بہت صبر سے یہ سب چیزیں سہی۔ اور جو ہے آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کی قوم جو ہے آپ کی قوم جو ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں کسی طرح نہیں مانے گی، کسی طرح ایمان لانے والی نہیں، یہ حد سے بڑھ گئی ہے آگے، اور آپ کو کوئی امید نہیں تھی، تو آپ نے اللہ سے ان ظالموں کے خلاف دعا کی، تو اللہ نے ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا، اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اس میں جتنے اہل ایمان والے تھے آپ کے ساتھ ان سب کو سوار کیا، اور آپ کو جو ہے پار لگایا کشتی کو جودی پہاڑ پہ۔ اللہ پاک نے ان لوگ کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، اور آپ پہلے بھی فرما چکے تھے اپنی قوم کے لوگوں پہ، دیکھو میں اللہ کے طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم لوگ کو میں اللہ کی باتیں بتاتا ہوں، اللہ کی طرف پڑھتا ہوں، اگر تم لوگ نہیں آؤ گے تو پھر اگر تم لوگ عذاب کے بعد آؤ گے تو پھر کوئی کام نہیں دے گا۔ تب بھی وہ لوگ مذاق بناتے رہے آپ کا، تو پھر جب طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، طوفان بھیج کے اللہ نے عذاب بھیجا، تو وہ لوگ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے اہل ایمان میں سے آپ کے ساتھ جو تھے اہل ایمان تھے، تو آپ کے ساتھ جو نسلیں چلی ہیں وہ آپ ہی سے نسلیں مطلب سارا ختم ہوتے جب دنیا میں، تو پھر جو ہے نسل انسانی جو آدم ثانی چلی، نسل انسانی آپ ہی حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، اور وہاں پہ سب ہو گئے تھے، پھر سے اللہ پاک نے جو ہے بسایا ہے سب کو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں اپنی امت کے لیے، وہ اس وقت جو ہیں سب کے لیے اس زمانے میں جتنے لوگ تھے مطلب، اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب کسی خصوصاً قوم کے لیے آئے تھے، لیکن صرف آپ جو ہیں اپنے زمانے کے سبھی جگہ کے لیے آپ نبی اور رسول بن کے آئے تھے، اور ہمارے پیارے نبی تو قیامت تک کے لیے جو ہیں رسول بنا کے بھیجے گئے، اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو ناظرین میں نے آپ کو اتنا بتایا، اب ان کے جو ہے اس میں گرامی جان لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا کیا ہے، اور ان کے اوصاف جان لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، جنہیں آج کل کی بھاشا میں بڑھئی کہا جاتا ہے، تو وہ لکڑی کا کام کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا نوح اصلی نام نہیں ہے، ان کا نام الگ ہے، ان کا نام ہے عبد الغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار، اور یشکر بھی نام تھا، یشکر نام بھی تھا، لیکن
حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح کا لقب ملا۔ نوح کا لقب کیوں ملا؟ کیونکہ وہ اللہ پاک کی بہت عبادت کرتے تھے۔ اچھا، یہاں اور گریہ زاری کرتے تھے۔ گریہ زاری مطلب ہوتا ہے کہ وہاں خوب روتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ناظرین جان لینے کی بات ہے کہ جو ہے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی بتا رہی ہوں کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میں نے اس کی نسل کو جو ہے باقی رکھا ہے اور وہی جو ہے آدمی ثانی ہے، مطلب نسلوں کی شروعات والا ہے، اور وہ پہلے نبی تھے۔ آپ لوگ پھر سے یہ ذہن نشی کے لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جو کفار کی طرف تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں پڑا، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ لقب اس لیے نوح پڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے گریہ زاری کرتے تھے، مطلب روتے تھے اور جو ہے دعائیں مانگا کرتے تھے اور بہت ہی صبر والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام میں سمجھ لیجیے 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ یہ پیارے نبی کی حدیث میں بھی ہے کہ جو ہے جو علماء نے اس حدیث کا وہ نکالا ہے، تفصیل کی ہے، تو اس میں جو ہے نکلا کہ 1000 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ جو ہے 950 سال اتنی عمریں ہوتی تھی لوگوں کی، 1000 اتنی زیادہ عمریں ہوتی تھی، تو اتنا فاصلہ حضرت نوح علیہ السلام میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں، ان کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام سناتے رہے، لیکن صرف اس میں سے 80 لوگ ہی جو ہے کیا ہے حضرت نوح پر ایمان لائے۔ اچھا، وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے تھے؟ ان لوگ کی 3 وجہ تھی، کیونکہ یہ ان لوگ کی غلط وجہ تھی۔ وہ کیا سوچتے تھے ان کی جو ہے جو لائے گا، جو اللہ کا نبی ہوگا ان کے حساب سے کوئی فرشتہ ہوگا، پھر جو اللہ کا نبی ہوگا اس کے پاس خوب دولت ہوگی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام سے وہ لوگ اس وجہ سے طعنہ بازی کرتے تھے، ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتے تھے، مذاق، تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے ان سے کہ تم لوگوں نے اپنے ذہن میں بسا لیا ہے کہ جو ہے جو نبی آئے گا، جو بھی اللہ کا اگر بھیجا ہوا ہوگا تو وہ فرشتہ ہوگا۔ میں نے تو خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، تم لوگوں نے اپنے ذہن سے بنایا اور تم میرا انکار کر رہے ہو اس وجہ سے، اور تم لوگوں نے اپنے ذہن سے بنا دیا وہ دولت میں، جبکہ ایمان والے جتنے بھی شروعات میں ایمان لائے سب غریب ہی رہے، غریبی لوگ ایمان لائے ہیں، امیر لوگ کم لائے، غریب لوگ ایمان لائے زیادہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تو اسی لیے ان لوگ انکار کرتے تھے کہ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، مطلب لکڑی کا کام کرتے تھے، اور وہ جو ہیں امیر بھی زیادہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے اپنے طریقے سے یہ سمجھ لیا ہے، جبکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ وہ لوگ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ جو ہے یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، اور جو ہے کھانا پینا بھی ہماری ہے، اور اللہ پاک کا آپ کے اوپر بہت انعامات ہیں، اللہ پاک سورہ صفا کی آیت 79 میں اللہ پاک فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح پر سلام ہو، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ پاک اس میں یہ فرماتا ہے، تو یہ اللہ پاک کا آپ کے اوپر انعام ہے اور بہت سارا انعام ہے۔ اللہ پاک خود یہ کہتا ہے کہ بے شک جو ہے یہ کامل ایمان، کامل درجے کا بندہ، کامل ایمان والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور جو شخص سورہ صفا کی 79 آیت صبح شام پڑھ لے، بہت چھوٹی آیت ہے، صبح شام اگر پڑھے تو جو ہے وہ شخص کو کوئی زہریلا جانور نہیں ڈسے گا، کوئی موذی جانور نہیں ڈسے گا۔ اگر وہ سفر پہ جائے، کشتی پہ سوار ہو، اگر یہ پڑھ لے تو وہ جو ہے صحیح سلامتی سے سفر اس کا پورا ہو۔ احقاف میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ صبر فرمائیے جیسے عظمت والے رسولوں نے صبر فرمایا ہے، کیونکہ جب پیارے نبی کو سب کفار مکہ لوگ ستا رہے تھے تو یہ آیت اللہ پاک نے اتاری کہ جو ہے آپ صبر فرمائیے جیسے عظمت والے۔ اچھا، تمام انبیاء کرام عظمت والے ہیں، تو جو 5 عظمت والے رسول، سارے انبیاء کرام میں جو 5 جو ہیں ٹاپ پہ ہیں اور عظمت والے رسول ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علوم عزم۔ آپ لوگ یہ ذہنشین کے کیا کہا جاتا ہے؟ علوم عزم۔ یہ بہت صابر نبی، مطلب علوم عزم پہ ہیں،
اس میں سب سے 5 نمبر پہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے. سب سے پہلے پیارے نبی ہیں, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس میں جو ہیں اس ٹاپ 5 میں, اور پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت نوح علیہ السلام. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ناظرین یہ تذکرہ تھا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا, میں نے آپ کو واقعہ بتایا. امید ہے کہ آپ لوگ کو کچھ معلومات ضرور ملی ہوگی اور برکتیں حاصل ہوئی ہوں گی, اسی لیے تذکرہ کرتے ہیں. تو اور اس میں خوب پریشانیاں آئیں حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ کے سلسلے میں. تو جو ہے اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو تبلیغ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ جو ہے صبر کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی راہ میں صبر کریں. کبھی اپنی ذات کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کو بددعا نہیں دی, کسی کو جواب نہیں دیا, صرف اللہ کے احکام پہنچاتے تھے, اس لیے صبر کیا. تو اگر کوئی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی دین کی بات کر رہا ہے, تو آپ کو کوئی طعنہ دے رہا ہے, ذہنی اذیت دے رہا ہے یا جھڑک رہا ہے, آپ تبلیغ کر رہے ہیں, تو آپ اللہ کی راہ, اللہ کا کام کر رہے ہیں, ہدایت کا پیغام کا کام کر رہے ہیں, تو صبر کیجیے اس میں, اور یہی سوچیے کہ اس کا ثواب ہی ہم کو ملے گا, کیونکہ یہ انبیاؤں کے طریقے ہیں. تو حضرت ناظرین یہ جو میں نے واقعہ بتایا اس میں یہی ہے کہ جو سارے انبیاء میں جو 5 افضل ہیں اس میں کہ انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی فرمایا, اگر دین کی راہ میں کوئی تمہیں اذیت پہنچائے یا تکلیف دے تو صبر کرنا, کیونکہ مجھے یاد کر لینا, کیونکہ سب سے زیادہ اس میں جو تکلیف دی گئی ہے سب سے زیادہ مجھے ہی ستایا گیا. یہ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے. تو جو بھی ہو, آپ جیسے بھی کر رہے ہوں, دین کی خدمت کسی بھی طرح کر رہے ہوں, کوئی کسی طرح کر رہا ہو, وہ دین کی خدمت جو کر رہا ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانیاں آتی, کوئی بھی آتی ہے پریشانی, تو جو ہے آپ جو ہے صبر کریں. اور غریبوں کا جو ہے اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اگر جو میرے تھوڑے سے اس پہ راضی ہوگا, رزق پہ راضی ہوگا, میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. تو غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے اللہ پاک جو ہے ان کو تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے, ان کے اگر وہ راضی رہے. ایسے ہی امیروں کا کہ اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے, تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کیا اتنی عبادت کر رہے ہیں. اور عبادت کا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس عبادت کو زیادہ افضل کہا ہے, اور علماء نے بھی بتایا ہے اس عبادت کو افضل, کہ اگر کوئی ایک شخص ہو اور وہ صرف عبادت ہی میں لگا رہا ہے, ساری دنیا کو چھوڑ کے عبادت ہی میں لگا رہا ہے, تو اس کی عبادت سے زیادہ وہ افضل عبادت ہے جو دنیا کے ساتھ رہ کے کی جائے, اور پھر اس کے ساتھ تبلیغ بھی کرتی رہ جائے, تو اس کو زیادہ افضل ہے, کیونکہ وہ وہی زندگی اچھی ہے جو دوسروں کو کچھ دے. وہ کہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے اور تمام انبیاء کرام کے بزرگوں, صحابہ, شہیدان کربلا سے بھی ہم لوگ کو نیک راہ پہ اللہ پاک ڈال دے, ہدایت دے دے, ایسے ذریعے بنا دے کہ نیک راہ پہ چلیں, ایمان کی طرف چلیں, دین کی طرف چلیں, اور گناہوں سے بچتے رہیں, اور اللہ پاک بچاتا بھی رہے. ہماری خود کی طاقت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی, جو اللہ کرم کر دے تو بے شک تو فلاح پا سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جائز مرادیں پوری ہوں, اور پھر ملیں گے, کل ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور میرے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.